وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لائق صدر احترام اور حضرات اساتذہ کرام اور جامعہ رحمانیہ کے نوش گفتہ پھولوں، آج کے اس مسابقے خطابت میں میرا موضوع سخن موجودہ دور کا ایک فتنہ شکیل بن حنیف ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت مجھے اس فتنے کی حقیقت کو اشکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملت اسلامیہ کی جیانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کار میں سے ہوگا. آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رضامندی کے حصول کے لیے جو اصول و قوانین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، یہ وہی اصول و قوانین ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو دیے گئے ہیں. اگر یہ کوئی شخص ان کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون اپناتا ہے تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، مردود ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی خسارہ اٹھائے گا. دین کے بنیادی اصول و قوانین میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی اور نہ کبھی اختلاف ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ اس اصولی دین کے ماننے والے مسلمانوں میں بھی کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. مسلمانوں میں ہزاروں قرون اختلاف ہونے کے باوجود دنیا کا ہر مسلمان اس اصول پر متفق ہے کہ وہ جس طرح اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے. مسلمانوں کے اس بے مثال اتحاد کو پورا کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے پہلے بھی سازشیں کی ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اس سلسلے کی ایک ناپاک کلی جگہ جگہ جھوٹے مدعیان مہدویت کا کھڑا ہونا بھی ہے. سامعین باتوں کی پڑوسی ملک سے شائع ہونے والے روزنامہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران میں گزشتہ کچھ عرصے سے بڑی کثرت سے امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے سامنے آ چکے ہیں. ایران کی مختلف جیلوں میں اس وقت 3,500 سے زائد افراد ہیں جنہوں نے گزشتہ 6 برسوں کے دوران امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. جیل سے باہر ان 3 قذابوں کے علاقوں حوالے موجود ہیں. جبکہ گزشتہ دنوں کے اندر ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں 20 ایسے جھوٹے دعویداروں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جنہوں نے مہدی کے منتظر ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اخبار نے اس کا بھی انکشاف کیا ہے کہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ سب کے سب یہودی. حضرات گرامی، ہمارا ہندوستان بھی اس قسم کے سودائیوں سے خالی نہیں رہتا. تقریباً ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں بنا مہدی موعود 2-4 قسمت آزمانے والے پیدا ہو ہی جاتے ہیں. کچھ کی دکان صبح سے شام تک چل کر بند ہو جاتی ہے. کچھ 2-4 مہینے گزر لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے ہزاروں پیروکار پیدا کر لیتے ہیں. خدا جانے ابھی کون سی کسر رہ گئی تھی کہ ایک صاحب شکیل بن حنیف نامی دربندہ بہار سے دعوی مہدویت و مسیحیت کے میدان میں آتا. شکیل بن حنیف کا وطن عثمان پور رتن پور ضلع دربندہ صوبہ بہار ہے، لیکن اس میں کچھ عرصے سے مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد اپنے ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے اور وہاں اسٹیشن کے قریب مہدی نگر کے نام سے ایک بستی آباد کی جس میں وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ رہتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے نہ باہر نکلتا ہے، نیز اپنے ماننے والوں کو بند کرتا ہے کہ وہ علماء سے ہرگز بند نہ کرے. شکیل بن حنیف کا دعویٰ ہے کہ وہ مہدی ہے، وہی عیسیٰ بھی ہے. عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نزل نہیں ہوں گے بلکہ پیدا ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہے اور ایک آنکھ سے کانے ہونے کا مطلب سیٹلائٹ ہے.
کیونکہ حدیثوں میں ذکر کردہ مہدی کی علامتوں سے وہ خالی ہے. حدیثوں میں حضرت مہدی کی جو پہچان بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں نبی کی سنت جاری کریں گے اور اسلام اپنے قدم زمین پر ڈال دے گا، یعنی ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. پھر اس کے بعد 7 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت مہدی نبی کی سنتوں حدیثوں پر لوگوں کو چلائیں گے، جبکہ شکیل خاتم الانبیاء کی حدیثوں میں منمانی تعویل کرتا ہے. اس کی گمراہی کا بنیادی سبب یہی ہے. اور دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا، جبکہ شکیل کے دور میں کفر کا غلبہ ہے اور اسلام ہر جگہ دشمنان اسلام کے نشانے پر ہے. معزز حاضرین، حدیثوں کے اندر حضرت مہدی کے تذکرے میں مکہ و دمشق کا ذکر تو آتا ہے، لیکن کہیں کسی حدیث میں ہندوستان میں ان کی موجودگی کا ذکر نہیں ملتا. اس لحاظ سے شکیل کا ہندوستان میں رہ کر مہذبیت کا ڈھنڈورا پیٹنا اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے. حدیث میں لفظ عرب کی صراحت کسی طرح کی تعبیر سے ہندوستان مراد نہیں ہو سکتا. شکیل کے ماننے والے کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے ہندوستان کا لفظ نہیں دکھا سکتے. اگر کسی میں ہمت ہے تو میدان میں آئے، اور اگر نہیں اور یقین نہیں تو اسے خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. مصاحب نمبر 13 محمد